السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ہوسٹ آسیہ، اسلام ود آسیہ چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں تمام پیارے ویورز کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، ملک پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بنی اسرائیل، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام۔ جی، ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، بنی اسرائیل، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام تک ان کی اولاد کنعان میں ہی آباد رہی۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے بظاہر غلام بن کر مصر میں تشریف لائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عروج عطا فرمایا۔ جب کنعان میں سخت قحط پڑا، کچھ کھانے پینے کے لیے نہ بچا، تب یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد مصر میں آ گئے۔ ان سب کو خدا نے بڑھایا اور چند صدیوں میں مصر میں ان کے لاکھوں آدمی ہو گئے، اور اس طرح اسی عرصہ میں وہاں اسرائیلیوں کا بہت دبدبا رہا۔ یوسف علیہ السلام والا فرعون اور اس کے ساتھی مر کھپ گئے اور ملک مصر میں بد نظمی پیدا ہوئی۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا جو دور نبوت تھا وہ ختم ہوا، مطلب وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ جو ان کے ساتھی تھے، پیروکار تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، وہ سب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو تب ملک مصر میں بد نظمی پیدا ہوئی۔ ولید بن معصب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے، یہ شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا۔ جب اس پر بہت قرضہ ہو گیا تو اصفہان سے بھاگ کر شام پہنچا، لیکن وہاں کوئی ذریعہ معاش ہاتھ نہ آیا۔ تب وہ تلاش رزق روزی کی تلاش میں مصر آیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ گاؤں میں بہت سستے داموں بک رہے ہیں تربوز، تو اس نے گاؤں میں تربوزوں کو دیکھا کہ بہت سستے بکتے ہیں، بہت کم قیمت پہ بیچا جا رہا ہے، اور شہر میں زیادہ ان کی قیمت لی جا رہی ہے، زیادہ منافع لیا جا رہا ہے، بہت مہنگے ہیں۔ تو دل میں سوچا کہ نفع بخش تجارت ہے، چنانچہ اس نے گاؤں سے بہت سارے تربوز خریدے۔ مگر جب شہر کی طرف چلا تو راستے میں محصول لینے والوں نے کئی جگہ اس سے محصول لے لیا، تو بازار آتے آتے صرف اس کے پاس ایک تربوز بچا، باقی سب محصول میں چلے گئے۔ یہ سمجھ گیا کہ اس ملک میں کوئی شاہی انتظام نہیں جو چاہے حاکم بن کر مال حاصل کر لے، ہر بندہ اپنی حکومت پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس وقت مصر میں کوئی وبائی بیماری تھی جو لوگ بہت زیادہ مر رہے تھے۔ یہ قبرستان میں بیٹھ گیا اور کہا کہ میں شاہی افسر ہوں اور مردوں پر ٹیکس لگا ہے، فی مردہ مجھے 5 درہم دو اور دفن کر دو۔ اس بہانے سے چند روز میں اس نے بہت مال جمع کر لیا۔ اتفاقاً ایک روز کوئی بڑا آدمی جس کے پاس بہت مال و دولت تھا، جیسے کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں یہ جی بہت امیر آدمی ہیں، یہ ایم پی ہے، ایم این اے، اس طرح، تو کوئی بہت بڑا آدمی دفن کے واسطے لایا گیا۔ تو اس نے اس کے وارثوں سے، اس کے اولاد سے، اس کے جو پیچھے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، ان سے روپے پیسے مانگے۔ تو ان امیروں سے پیسے مانگنے کی وجہ سے انہیں اسے گرفتار کر کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تجھے کس نے اس جگہ مقرر کیا ہے، یعنی قبرستان میں تجھے کس نے مقرر کیا کہ تم لوگوں سے یہ جرمانہ یا ٹیکس وغیرہ لیتے ہو؟ تو ولید بولا کہ میں نے آپ تک پہنچنے کا ایک بہانہ بنایا تھا، یعنی میں جب اس ملک میں آیا تو مجھے اس کا نظام جو وہ بالکل نظر نہ آیا کہ یہاں کا کوئی حاکم ہے، ہر بندہ اپنی حکومت کر رہا ہے، تو آپ تک پہنچنے کے لیے میں نے یہ رستہ اپنایا، تو یہ ایک میرا بہانہ تھا۔ میں آپ کو خیر خبر کیے دیتا ہوں کہ آپ کے ملک میں بہت بد نظمی ہے۔ میں نے 3 مہینے کے عرصے میں ظلماً اتنا مال جمع کر لیا کہ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ دوسرے حکام کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ تو یہ کہہ کر وہ سارا مال بادشاہ کے سامنے ڈال دیا
اور کہا کہ اگر آپ انتظام میرے سپرد کر دیں تو میں آپ کا ملک درست کر دوں گا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور اسے کوئی معمولی عہدہ دے دیا۔ ولید نے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے بادشاہ بھی خوش رہا اور رایا بھی۔ رفتہ رفتہ یہ تمام لشکر کا افسر بنا دیا گیا اور ملک کا انتظام اچھا ہو گیا۔ جب بادشاہ مصر مرا تو رایا نے ولید کو تخت پر بٹھا دیا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان عام کیا کہ لوگ مجھے سجدہ کیا کریں۔ سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے سجدہ اس کو کیا، پھر دوسرے امیروں اور سرداروں کے ذریعے مصر کے لوگوں سے خود اپنے کو سجدہ کراتا تھا، اور دور والوں کے لیے اس نے اپنے نام کے بت بنا کر بیچ دیے تھے کہ وہ ان بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ تمام اہل مصر فرعون کی پرستش میں گرفتار ہو گئے، مگر بنی اسرائیل نے اس سے انکار کیا۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو ہلا کر بہت ڈرایا اور دھمکایا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، رب کی عبادت کریں گے، تو جو چاہے سو کر لے، ہمیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم بالکل ڈرنے والے نہیں، ہم اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے نہیں ہٹنے والے۔ تو فرعون غصے میں آ گیا اور دیگوں میں اس نے زیتون کا تیل اور گندھک کو کھولا۔ مطلب یہ کہ اس نے زیتون کا تیل اور گندھک کو دیگوں میں ڈال کے بہت زیادہ گرم کر لیا، ابال کر بنی اسرائیل کو ڈالنا شروع کیا۔ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ برداشت کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ نہ موڑا اور فرعون کو سجدہ نہ کیا۔ جب بہت سے بنی اسرائیل جلا دیے گئے، تب حامان نے فرعون سے کہا کہ ان کو مہلت دے دو کہ ان کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیا جائے۔ تب اس نے جلانے سے ہاتھ کھینچا، جلانے کا کام اس نے بند کیا، پیچھے ہو گیا، اور کوئی اور تدبیر اس نے چلائی اور اسرائیلیوں پر بہت زیادہ سختیاں کرنیاں شروع کر دی۔ اس زمانے میں فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے تمام قبطیوں یعنی فرعونیوں کو جلا ڈالا۔ فرعون جو تھا وہ کیا خواب دیکھتا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ آتی ہے اور وہ تمام فرعونیوں کو جلا ڈالتی ہے، مگر اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اسرائیلی محفوظ رہتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلے سے گلی سے ایک بڑا اژدہا نکلا، بہت بڑا سانپ نکلا، جس نے اس کو تخت سے نیچے ڈال دیا، اور اس نے تعبیر دینے والوں سے اپنا خواب بیان کیا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے فرعون، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے ٹکڑے اڑا دے گا، تیری حکومت ختم کرا دے گا، تیری حکومت کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور اس نے فوراً کوتوال شہر کو بلا کر حکم دیا کہ 1000 سپاہی ہتھیار بند اور 1000 دائیاں بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کر دو، یعنی کہ اس علاقے میں یہ چیزیں مقرر کر دو۔ جس گھر میں لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ سال میں بنی اسرائیل کے 12,000 بچے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 قتل کروا دیے گئے اور 90,000 حمل گرائے گئے۔ اللہ اکبر! خدا کی شان! بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلد جلد مرنے لگے۔ تب قبطیوں نے فرعون سے درخواست کی کہ بنی اسرائیل میں موت کا بازار گرم ہے اور ادھر ان کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، اگر یہ حال رہا تو یہ قوم فنا ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا، نسلیں ختم ہو جائیں گی، پھر ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ تب فرعون نے حکم دیا کہ اچھا 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ رب کی شان چھوڑنے کے سال میں، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ اکبر، کہ جس سال اس نے حکم دیا تھا کہ اس سال چھوڑ دیا جائے کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، تو اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اور جس سال کا حکم تھا کہ اس سال بچوں کو قتل کر دیا جائے تو اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ اکبر! یہ تھا بنی اسرائیل، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے پیش کیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو
پسند آئی ہے تو ایک لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ایک اچھا سا کمنٹ کر کے ضرور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔